ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت عزت کے لائق محترم محتشم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے اس نے ہمیں اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائی اور یہاں ہمیں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع کیا۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے کچھ گفتگو حضور سیدنا تاجدار صداقت، تاجدار صدق و وفا حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت کے حوالے سے کچھ گفتگو، اور جو حضور کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے دیری نہیں کیا، وہ ہم نے سماعت میں نے بیان کیا، آپ نے سنا۔ اسی گفتگو کو میں کچھ آگے بڑھاؤں گا اپنے ان الفاظ کے ساتھ کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو لٹایا اور فرمایا اے علی یہ امانتیں ہیں اور ان امانتوں کو آپ صبح لوگوں میں واپس کر دیجیے گا اور پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیے گا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر رات کے پچھلے پہر ہم نکلیں گے تو میں تمہارے گھر آؤں گا اور وہاں سے ہم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں انتظار فرما رہے تھے اور حضور علیہ السلام اپنے گھر سے جب روانہ ہوئے تو باہر لوگ تلواریں لے کر کھڑے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، جبکہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر کوئی شخص بھی آپ کے قتل کی وجہ نہیں بنے گا۔ اب حضور جب نکلے تو آپ نے اپنی مشت مبارک میں مٹی اٹھائی یا چند کنکریاں تھیں، اس پر سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دم فرما کے ان کی طرف پھینکا، سارے کے سارے نابینا ہو گئے اور میرے مصطفیٰ اپنے حجرہ پاک سے نکلے اور صدیق اکبر کے گھر وہاں سے ہجرت کی۔ تو راستے میں کچھ جب آپ مکہ المکرمہ سے نکلیں کچھ فاصلہ طے کریں تو وہاں پر ایک مختلف آپ دیکھتی ہیں کہ وہ سارا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، مدینہ مکہ المکرمہ کے دائیں بائیں، تو وہاں ایک کافی اونچائی پر پہاڑ دور سے بھی نظر آتا ہے، اس کو وہاں پر ایک غار ہے، اس کو غار ثور کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سعادت مرحمت فرمائی کہ 2004 میں ہم اپنے پیر و مرشد، اپنے رہنما، اپنے ہادی حضور پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تو وہاں ان کے اور بھی ساتھی ہمارے پیر بھائی تھے، تو ہم غار ثور کا پروگرام بنایا۔ تو اب وہاں پر جب آپ چڑھتے ہیں تو وہ ایک پہاڑ ہے جسے آپ نے عبور کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے ایک پہاڑ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ عشق و مستی میں
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ پہاڑ کی اونچائی مانا نہیں رکھتی تھی، وہ جو چیز مانا رکھتی تھی وہ حضور کی جان تھی۔ حالانکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ کوئی شخص آپ کے قتل کی وجہ نہیں بن سکتا، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی صدیق اکبر نے حضور کی جان آپ کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پتہ تو ہے کہ یہ ہونا ہے اور یہ نہیں ہونا، مگر اس کے باوجود بھی کوئی ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ یاد رکھ لیں کہ نظام تو اللہ کا ہے، وہ چلتا ہے، وہ چلتا رہے گا، لیکن یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ بندے کو یہ اللہ توفیق دیتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے اس نظام میں اللہ کی توفیق سے شامل ہو جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے۔ آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو آپ نے ان اللہ کے جو نیک بندے یہاں اور بھی آتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے در میں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، کہ شاید جس کا ایک سجدہ اللہ کو اتنا پسند ہو کہ اس کے ایک سجدے کی بدولت اللہ پاک ہمارے بھی سجدوں کو قبول کرتا ہو، ہم بس اللہ کے ان بندوں میں خود کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے اس نظام کے اندر خود کو شامل کر لیتے ہیں، جو پھر ہم اللہ سے ہی امید یا یقین ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک مہربانی فرمائے تو جس طرح وہ جنت میں جائے گا ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو یہ انسان کو یقین ہوتا ہے تو بندہ خود کو شامل کر لیتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کے عشق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ غار آ گیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندر جانے دیں۔ قرآن کو دیکھیں تو ہے ثانی اثنین، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، دو کا دوسرا، یہ دو کا دوسرا کیا ہوا؟ دو کا دوسرا، دو کون تھے؟ حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دو۔ اب دو کا دوسرا کہہ رہا تھا، اب دوسرے حضور، حضور تو پہلے ہیں، حضور تو دوسرے نہیں ہیں، حضور تو پہلے ہیں، حضور اول ہے، وہ ہے وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو حضور کے وجود سے کہ دنیا پھوٹی تو حضور اول ہے۔ اب عظمت میں، شان میں، رفعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اول ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ لیکن وہ جو غار کا واقعہ ہے نا، اس غار میں جو جان قربان کرنے کے لیے اور سانپ کے منہ پر اپنی ایڑی رکھنے کے لیے جو اول ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے میں، حضور کی خاطر غار میں پہلے داخل ہونے میں جو اول ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ تو یہاں اول جان قربان کرنے میں صدیق اکبر ہے حضور اول، مگر جان حضور پر قربان کرنے کے لیے اور کوئی اول نہیں، صدیق اکبر اول ہے۔ اب صدیق اکبر ہے تو ثانی سے دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ بات سمجھے، یہ ہے غار کے باہر کا واقعہ، دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، یہ کہہ دیا جب وہ غار میں تھے، اب غار میں تھے، فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، دو کا دوسرا اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، دو کا دوسرا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب صدیق اکبر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر۔ کیا غم؟ ایک آیت پڑھتے ہیں ختم پاک، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یحزنون، یہ حزن، یہ کیا ہے؟ حزن ہے، اور لا تحزن حزن ہے۔ اللہ کا ولی ہو اسے حزن نہ ہو، اور صدیق اکبر ہو تو انہیں حزن ہو۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حزن اللہ کا ولی ہے، اسے حزن نہیں، لا خوف، اسے خوف نہیں ہے،
اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، سارے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ اس وقت کہیں گے میں نے اللہ کو اتنے جلال پر پہلے کبھی نہیں دیکھا، جاؤ مجھے چھوڑ دو. کہیں گے نوح کے پاس جاؤ، نوح کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ حضور علیہ السلام کے پاس. تو نبیوں کو قیامت کے دن خوف اللہ کا، تو ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو بڑا کون ہے؟ نبی. ولی تو نہیں ہے، ولی تو نہیں ہے، مگر کیا وجہ ہے؟ ادھر صدیق اکبر وہ غم، ادھر قیامت کے دن نبیوں کو خوف اللہ کی بارگاہ میں، اور ادھر ولیوں کو کوئی خوف نہیں. تو اس کا جواب سن لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی معرفت اور اس کی شان بے نیازی، اس کی معرفت اور اس کی شان بے نیازی، اس کا علم سب سے بڑھ کر جس کو ہوتا ہے وہ انبیاء ہے. کیا ہے؟ انبیاء ہے. تو جس کو جتنی معرفت اور اس کی جتنی شان بے نیازی کا علم ہوگا وہ اس سے اسی قدر زیادہ خوف بھی کرے گا، اس کو غم بھی ہوگا. اب بات سمجھیں. اب چونکہ ولیوں کی نگاہوں کے سامنے کہیں نہ کہیں کوئی پردہ ہوتا ہے، اس کے ولیوں کی نگاہ کے سامنے کوئی نہ کوئی پردہ ہوتا ہے. وہ پردہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اللہ کی معرفت کا معاملہ ہے، اللہ کی معرفت کا معاملہ ہے، تو پھر وہ اس طرح جو معاملہ ہوتا ہے نا مخلوق کے ساتھ وہ اس طرح سے نسیان ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے انوار و تجلیات میں وہ ولی گم رہتا ہے، مگر نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. نبی بیک وقت اس کی نگاہ خدا کے جلووں میں بھی گم رہتی ہے اور ادھر مخلوق میں بھی شامل رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی کی رفعتوں پر وہ نبی مصطفیٰ جلوہ اپنے اندر سما بھی رہے ہیں. اور اللہ نے پوچھا محبوب یہاں پر ٹھہرو گے یا واپس جاؤ گے؟ وہاں پر عرض کرتے ہیں میرے مصطفیٰ باری تعالیٰ ہاں تیرے انوار و تجلیات جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، مگر مولا نیچے بڑی امت پڑی ہے. تو بیک وقت اللہ کی طرف بھی نگاہ ہے اور بیک وقت مخلوق کی طرف بھی، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل. خاص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا. حرف مشدد پچھڑوں کو پکڑ کر اگلوں سے ملاتا ہے. جیسے جنت میں جیم چاہتی ہے کہ وہ تا سے ملے، تو درمیان میں نون کہتا ہے تو تا سے اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک نون سے نہ مل جائے. تو جیم نون سے ملتی ہے، نون آلریڈی تا سے ملا ہے، تو بس جیم سے مل جاؤ تو جیم پکڑ کر نون سے چونکہ ملی ہے تو وہ تا سے بھی ملا دیتی ہے. اس لیے جو حرف مشدد ہے میرے آقا کی ذات والا صفات، آقا مخلوق چاہتی ہے کہ باری تعالیٰ تجھ سے ملوں، تجھ سے ہم کلام ہوں، تجھ سے سنوں. باری تعالیٰ تو اللہ فرماتا ہے مجھے نہ تم چھو سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، لہٰذا تم میرے مصطفیٰ سے مل جاؤ. چونکہ مصطفیٰ تو پہلے ہی مجھ سے ملے ہیں، لہٰذا جو مصطفیٰ سے مل گیا وہ خدا سے مل گیا، اور جو مصطفیٰ سے دور ہوا وہ حرف مشدد سے دور ہوا، وہ جتنا چاہے زور لگاتا پھرے مگر کبھی بھی خدا سے مل نہیں سکتا. خدا کو ملنے کا راستہ ایک ہے، ذات مصطفیٰ. اگر نہ ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، رب آپ کا بھی ہے، رب میرا بھی ہے، رب سب کا ہے، مگر یہ نہیں کہا سب کے رب کی قسم، کہا نہیں محبوب آپ کے رب کی قسم. فرمایا محبوب جو مزہ تیرے رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کے رب ہونے میں نہیں. اس لیے یہ ایمان والے تبھی ہوں گے جب مجھے بھی تیری نسبت سے مانیں گے، اور اگر تیری نسبت نکال کر مجھے ماننے کی کوشش کریں گے تو فقط تباہ و بربادی کے اور کوئی ان کے مقدر میں قسمت میں کچھ نہیں. تو حضرت صدیق اکبر کو یہ غم جو لاحق ہوا یہ بھی یاد رکھ لیں.
کہ ولیوں کو جو کہا نا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں غم کس بات کا تھا؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں انہیں غم اپنا نہیں تھا۔ اسی طرح ولیوں کو جو کہا نا کہ ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ صدیق اکبر کو بھی اپنا کوئی غم نہیں تھا، اپنا کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر خوف تھا تو جان مصطفیٰ کا تھا، اگر غم تھا تو جان مصطفیٰ کا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ بات حضور نے کی ہے، مگر اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا لیا حضور کی باتیں۔ دیکھیں نا، حضور بیان کر رہے ہیں کہ اے ابو بکر ایک واقعہ ہے۔ اب واقعہ حضور نے کہا غار میں بیٹھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ کو پسند آیا وہ واقعہ، اللہ کو پسند آیا۔ اللہ نے کہا جبرائیل اسی کو قرآن کی آیت اور میرا کلام بنا دے۔ یار کلام تو مصطفیٰ کا ہے، فبا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ارے مصطفیٰ جو کہہ دے وہ کلام مصطفیٰ کا نہیں، وہ خدا کا کلام ہے۔ اس لیے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں بیان کیا جاتا ہے وفا کی معیت کی جو نسبت ہے، معیت ماں کہتے ہیں ساتھ کو، کیا کہتے ہیں؟ ساتھ کو۔ بھئی آپ تقریر کے لیے کہتے ہیں سال میں ایک دو دفعہ کہ یار چلو غلام معین الدین کو بلاؤ، پھر کیوں بلاؤ؟ اس واسطے کہ نال کامران ہوئے گا، کامران کی وجہ سے سال تھوڑا دیر کچھ مل جاتا ہے تو کامران، کیوں؟ معیت ساتھ۔ اب یہ جو ہے ہمارا ساتھ، تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ بھئی اس کے ساتھ ہوگا کامران، یہ ہوتی ہے معیت ساتھ۔ اب یہ ہے ہم دونوں کا آپس کا ساتھ، کسی کا ساتھ، میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، ایک یہ معیت ہے، یہ نسبت ہے، ایسا ہے۔ مگر یہ نسبتیں بہت چھوٹی ہیں، اور حضور جس کو معیت عطا کرے وہ معیت عارضی معیت نہیں ہوتی، وہ پھر دنیا میں بھی معیت رہتی ہے، وہ آخرت میں بھی معیت رہتی ہے۔ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اے ابو بکر، جس طرح خدا میرے ساتھ ہے ایسا نہیں کہ تجھ سے جدا ہو، فرمایا جس طرح میرے ساتھ معاملہ ہے اسی طرح ابو بکر تیرے ساتھ معاملہ ہے۔ وہ معیت کا فیض جو ہے یا رسول اللہ، وہ معیت کا فیض، وہ ساتھ ہونے کہ اللہ حضور کے ساتھ ہے، حضور سے کبھی جدا۔ تو جب حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضور بظاہر صدیق اکبر کے ساتھ نظر نہیں آتے تھے، مگر اللہ صدیق اکبر کے ساتھ تھا۔ اب اللہ ساتھ تھا تو حضور کے جدا تھے نہیں، حضور بھی صدیق اکبر کے ساتھ تھا، حضور بھی۔ تو وہ معیت کا فیض صدیق اکبر کو جو ملا وہ اور کسی کو نصیب نہ ہوا، جو اللہ پاک نے اپنا فیض معیت جو مصطفیٰ کو دیا وہ صدیق اکبر کو بھی دیا۔ اور فیض معیت ہے کیا؟ فیض معیت یہ ہے کیا؟ معیت سے کیا ملتا ہے؟ ساتھ ہونے سے کیا ملتا ہے؟ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت باقی اللہ، ان کا ایک بندہ تھا تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا، نان بھائی۔ ہوا یہ کہ رات کو کچھ مہمان آئے تو لکڑیاں نہیں تھیں، آپ کے پیر و مرشد نے کہا نان بھائی سے کہ بھئی مہمان آئے، کچھ سالن گرم کرو، کچھ روٹیاں لگاؤ۔ تو اس کے پاس لکڑیاں تھیں نہیں، اس نے ٹانگ پر تیل چھڑکا، آگ لگا دی، کھانا گرم کر کے لے آئے۔ مرشد نے بھی نہیں پوچھا بھئی اس ٹائم تو ایندھن ہوتا کوئی نہیں ہے، کہاں سے آگ لے کر آیا؟ کیا تیل تو تھا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور لکڑیاں تو تھی نہیں، ایندھن لکڑیاں تو تھی نہیں۔ انہوں نے بھی نہیں پوچھا، دن گزر گیا، صبح اٹھے تو ٹانگ بالکل سلامت، صحیح تھی۔ اگلا دن پھر آیا، پھر مہمان آئے، پھر اسی طرح آگ لگائی ٹانگ کو، اب مزہ آنے لگا۔ اب لکڑیاں ایک طرف، جب بھی کوئی مہمان آتا آگ لگاتے،
اور کھانا گرم کر کے لے آتے ہیں. اب ایک دن مرشد نے دیکھ لیا، جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور کہا مانگ جو مانگے گا عطا کیا جائے. کب سے کہا؟ اس نے کہا حضور مدتوں سے کر رہا ہوں. فرمایا مانگ. اس نے بھی کیا مانگا؟ اس نے کہا مجھے باقی باللہ ہی بنا دو، مجھے باقی باللہ ہی بنا دو. حضرت باقی باللہ نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا. جب صبح ہوئی تو کسی کو یہ پتا نہ چلتا تھا کہ اصلی باقی باللہ کون ہے اور نقلی باقی باللہ کون ہے. یعنی رنگ ایسا جو رنگ روح وہ فیض تھا وہ دے دیا، مگر جو باقی باللہ سمندر کے سمندر پی کر بیٹھے تھے، اب اگر وہ اللہ کا ولی جو غم، جو دکھ، جو درد، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو حزن، جو ملال، جو آزمائشیں وہ لے کر بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے میں تو اتنی وقت ویلیو ہی نہیں ہوتی اس کی کہ یہ کس جگہ پر بیٹھا ہے اتنے غم دکھ لے کر. اب جب انہوں نے رنگ چڑھا دیا تو دکھ بھی چڑھا دیے، غم بھی چڑھا دیے، جو معاملات کے سارے تکلیفیں پریشانیاں ساری چڑھا دی. اب باہر نکلے تو ڈگمگانے لگا. کسی نے کہا اپنا پیر کون ہے اور نان بھائی کون ہے؟ انہوں نے کہا جو اپنے پاؤں پر سلامت کھڑا ہے وہ باقی باللہ ہے، اور جو ڈگمگا رہا ہے وہ نان بھائی ہے. جو ڈگمگا رہا ہے وہ، تو یہ ہے معیت کا فیض کہ فیض رنگ چڑھا دینا اپنا پورے کا پورا. آپ اکثر دیکھتے ہیں کوئی اپنے پیر کا مرید ہوتا ہے، بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا مرید کو اور پیر کا سیم شکلیں ہوتی ہیں. ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. ہم بچپن میں ہمارے ابو کے پیر صاحب تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے حضرت پیر غلام محی الدین بابو جی سرکار. تو ہم ایک وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے ابو کی تصویر ہے. یعنی ان کا بیٹھنا، ان کا دستار، ان کا چشمہ لگانا، ان کی داڑھی، ان کی زلفیں، ان کا پہناوا ہو بہو ایسا تھا کہ جیسے بابو جی کا تھا. تو ایک وقت کے بعد پتا چلا کہ یہ تو ہمارے ابو کے پیر ہیں. چونکہ ہم نے اپنی حیات کی ظاہری حیات میں زندگی میں تو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، تو ہم نے تو تصویر دیکھی. تو تصویر اس کا رنگ تھا مرید کے چہرے پر. تو اسی طرح مرید پر رنگ اپنے پیر کا چڑھ جاتا ہے، اور یہ تو ہے عام پیر مرید پر چڑھائے. اور جب حضور اپنا رنگ کسی پر چڑھائیں گے تو ایسے تو نہیں حضور چڑھا دیں گے. تو جب میت کا فیض ملا تو 3 دن اور 3 راتیں غار میں رہے. اب غار میں 2-4 گھنٹے یا صبح سے لے کر شام تک رہتے تو کافی ہوتا. بھئی اتنی دیر رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو حضور کے وصال کے بعد وہ خلافت کا زمانہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشکلات آنا تھی کہ بہت سارے لوگ اسلام ایمان چھوڑ جاتے، مرتد ہو جاتے، اور ہوئے. لوگوں نے زکات کا انکار کیا، مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے دعوے نبوت انہوں نے کیے. اس سب چیزوں کا تلا کما کرنے کے لیے اگر کوئی قدم جما کر کھڑا تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، وہ کہنے لگے جو زکات نہیں دیتا آپ کیا اس کو قتل کریں گے؟ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، آپ کریں گے. آپ نے فرمایا ہاں اگر کوئی اونٹ کی رسی زکات کے طور پر اس کی بنتی ہے اور وہ اگر نہیں دے گا تو خدا کی قسم ابو بکر اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دے گا. یہ صدیق اکبر تھے، اتنی بڑی آزمائشیں لے کر نکلے اور 2.5 سال کا عرصہ اس کی ایسی بنیاد رکھی کہ پھر 10 سال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو استقامت ملی، وہ استقامت ایسی ملی کہ پھر عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اگر حکومت تھی، جھنڈا لہراتا تھا تو وہ اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا. اس کی بنیاد رکھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب قرآن کو جمع کرنے کی بات آئی اس وقت بھی کہا کہ ابو بکر وہ کام کریں گے جو حضور نے نہیں کیا، یہ تو بدعت ہے. بدعت کے فتوے حضرت سیدنا صدیق اکبر پر سب سے پہلے لگے، اور لگانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے. آپ نے فرمایا واللہ خیر، فرمایا خدا کی قسم ہے تو بدعت مگر اچھی بدعت ہے.
ہے تو بدعت مگر اچھی بدعت ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ جو مشکلات آنی تھی ان کی تیاری میرے آقا غار کے اندر 3 دن اور 3 راتوں میں فرما رہے. اب جب غار سے نکلے اور مدینہ طیبہ کے راستے میں جب پہنچے تو مدینہ میں لوگ، میں نے بتایا کہ مدینہ سے نکل کر استقبال کر رہے تھے. اب استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے، دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضور کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے. میت کا وہ جو فیض تھا، وہ رنگ تھا، وہ چڑھا دیا. اور ویسے بھی مدینہ والوں نے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، مگر وہ ایسا رنگ روپ حضرت صدیق اکبر پر بھی چڑھ گیا تھا کہ پتہ نہ چلتا تھا. لوگ آگے بڑھتے، کوئی حضور کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی صدیق اکبر کے چوم رہا ہے. صدیق اکبر کو پتہ چل گیا وہ جو میت کا فیض ہے، وہ رنگ ہے، وہ مجھ پر حضور نے چڑھا دیا. اب جب حضور نے رنگ چڑھا دیا، حضور نے جب رنگ چڑھا دیا تو صدیق اکبر کو پتہ چل گیا. انہوں نے کیا کیا کہ حضور سے عرض کرنے لگے، حضور یہاں جلوہ فرما ہو بیٹھے. حضور کو بٹھا دیا، اب اوپر جو ہے وہ کپڑا تان دیا، چادر، تاکہ سورج کی کرنیں، یہی ہے نا گرمی ہوتی تھی، تان دیا کپڑا اس لیے کہ سورج کی روشنی نہ پڑے مصطفیٰ پر. جبکہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور پر تو ہر وقت بادل سایہ کر کے رکھتا تھا. تو جب بادل نے سایہ کیا تھا تو صدیق اکبر کو کیا ضرورت تھی چادر اتار کر اور حضور کے اوپر تان دیتے؟ کیوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت میت کا فیض ایسا تھا کہ چادر تانی اس لیے نہیں کہ سورج کی دھوپ سے بچ سکے، چادر اس لیے تانی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، حضور کون ہے اور ابو بکر کون ہے. یہ آقا ہے اور یہ غلام ہے، خادم ہے حضور کا. بس وہ آقا اور خادم کا پتہ بتانے کے لیے صدیق اکبر نے چادر تان دی. اب وقت گزرا، مدینہ طیبہ میں وہ وقت آیا، غزوہ بڑے غزوات ہوئے، غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ حنین بھی ہوا، بڑے غزوات ہوئے، حتیٰ کہ غزوہ تبوک آیا. کیا 700 کلومیٹر مدینہ طیبہ سے، 700 کلومیٹر. حضور نے فرمایا مال کی ضرورت ہے. سنا ہے نا آپ نے کہ حضرت صدیق اکبر نے مال دیا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور یہ مال ہے. حضور نے قبول کیا. خواتین انہوں نے اپنا زیور، پازیب اور جو بھی تھا سب کچھ اتار کر حضور کی خدمت میں پیش کیا. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو عقیل انصاری. غریب صحابی تھے، غریب تھے. ان کے پاس گھر آئے تو دائیں بائیں کچھ بھی نہیں تھا اور کہنے لگے حضور کو دینا چاہتا ہوں مگر پاس کچھ نہیں. حضور نے اعلان فرما دیا ہے کہ دین کو مال کی ضرورت ہے، مال نکالو، مال دو، مگر میرے پاس تو کچھ نہیں. اب جذبہ اتنا تھا کہ یہودی کے پاس چلے گئے اور ان کو کہنے لگے کہ برائے مہربانی مجھے آج مزدوری کرنے دو، مزدوری کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک شرط پر. کہا شرط کیا ہے؟ کہا ساری رات کنویں سے پانی نکالو اور میرے باغ کو سیراب کرو. ساری رات سیرابی کرو گے، جو صبح ہوگی تو 2 سا کھجوروں کے دوں گا. انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، تھوڑی سی کھجور ہے. اب ساری رات کنویں سے پانی نکالا، باغ کو سیراب کیا. صبح ہوئی 2 سا کھجوریں تھیں. 1 سا اپنے بیوی بچوں کے لیے لے گئے اور 1 سا اتنی کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. ادھر صحابہ کرام نے جو مال دیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقط اکیلے حضرت عثمان غنی جنہوں نے 10,000 سواریوں کا انتظام عثمان غنی نے کیا. اس کے علاوہ اپنی آستین میں چھپائے تھے 10,000 دینار سونے کے سکے. وہ اس طرح آپ نے اپنا کپڑا پیچھے کیا، چھن چھن کرتے ہوئے حضور کے قدموں میں گرا دیا. جب حضور نے دیکھا، حضور اس میں ہاتھ پھیرتے، کبھی ادھر پلٹتے. آپ پھر دعا کرتے کہ مولا یہ عثمان نے جو مخفی طور پر تیری راہ میں خرچ کیا ہے قبول کر، جو اعلانیہ خرچ کیا ہے قبول کر. اب عثمان، پھر عثمان سے مخاطب ہوئے، اے بیٹا عثمان سن، اب تو اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا رہے کسی چیز کی پوچھ تجھ سے خدا نہیں کرے گا.
اللہ نے تجھے بخش دیا، یہ عمل اللہ نے اتنا بڑا، یہ عثمان غنی اتنا عطا کرنے والے، اتنا عطا کرنے والے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے حضور میں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا دو 70 اونٹ کھجوروں کے لگے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 200 اوقیہ چاندی، کتنی 200 اوقیہ بنتی ہے 60,000 گرام، 60,000 گرام چاندی حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے قبول کیا اور دعا کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے کہ اللہ پاک یہ عبد الرحمن بن عوف نے تیری راہ میں جو مال دیا ہے، جو دے دیا اس میں بھی برکت، جو نہیں دیا اور اپنے لیے رکھا مولا اس میں بھی برکت دے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف پر یہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ پھر حضور نے اعلان کیا کہ ضرورت ہے اسلام کو، دین کو مال کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 50,000 دینار حضور کی خدمت میں پیش کی، کروڑوں روپیہ حضور کی خدمت میں پیش کی۔ پھر ایک مقام پر آپ نے 500 گھوڑے، 500 اونٹ، اور جب آپ کا وصال ہوا 41 ہجری میں، 75 سال کی عمر مبارک ہے، 4 بیویاں ہیں آپ کی، اور ایک بیوی کے حصے میں جو سونا تھا، سونا، اور سونا اتنا تھا کہ ہاتھوں سے تقسیم نہیں ہوتا تھا، کلہاڑے مار مار کر توڑنا پڑتا تھا۔ اللہ نے اتنی برکت دی تھی حضور کی راہ میں دو تو حضور آج بھی برکت دیتے، حضور آج بھی عطا کرتے۔ بس سونا جو تھا 70,000 دینار، کتنا ایک بیوی کے حصے میں آیا۔ اللہ پاک نے اتنا عطا کیا کہ آپ نے جو بدری صحابہ تھے، 100 کے قریب بدری صحابہ تھے، 100 جو زندہ تھے اس وقت حیات تھے، فرمایا 400 دینار ہر بدری کے حصے میں آنا چاہیے۔ جب میں وصال کر جاؤں تو 400 دینار ہر بدری کو عطا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا میں اللہ کا نام باقی رکھنے والے یہی بدری صحابی ہیں۔ کہ جب حضور نے دعا کی تھی کہ مولا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اگر یہ نہ رہے، تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کی عزت، جن کی عظمت خود صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ اب اتنا مال دیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا گھر کا مال لے آئے۔ اب وہ جو صحابی حضرت ابو عقیل انصاری اب 1 سال لے کر حضور کی خدمت میں، سامنے پہاڑ لگے ہیں خردے گوشت مال کے، 30,000 سپاہی ہیں جو جا رہے ہیں جنگ کے لیے، 30,000 اب گئے۔ یا رسول اللہ یہ ہے، حضور خود اٹھے اور اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے خود لیے۔ جب حضور نے قبول کیے تو حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے مولا کی طرف، پھر ایک صحابی کو بلایا، ادھر آؤ، یہ پکڑو ایک سا ابو عقیل کو، اور یہ جتنا مال پڑا ہے نا سارے مال کے اندر دو کھجوریں ابو عقیل کی رکھ لو۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ یہ جو ابو عقیل کی 2 کھجوریں ہیں نا، یہ 2 کھجوریں رکھتے چلے جاؤ، اللہ ان 2 کھجوروں کی وجہ سے باقیوں کا مال بھی قبول فرما لے۔ یہ ہے یہ فقیر صحابہ حضور کے، یہ نہ دیکھا کریں کہ میں دے کیا رہا ہوں، یہ دیکھا کریں کہ کس کو دے رہا ہے، اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تم اللہ کو دو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کر سکیں آپ۔ سلام پڑھا جاتا ہے یہاں ہر جمعے، آپ کامران کو نہیں دے رہے، واللہ کو کامران کو نہیں دے رہے، واللہ کسی نعت خواہ کو نہیں دے رہے، واللہ کسی خطیب کو نہیں دے رہے، آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں جن کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں وہ کتنا عطا کرتے ہیں، آپ ان کی محبت میں جاتا ہے، ان کی عقیدت میں، ان کے ادب میں۔ اب یہی اگر سوچ ہوتی تو صدیق اکبر، حضور نے دیکھا اچھا سارے ہی آ گئے، سارا ہی مال آ گیا، اور ابو بکر کا یا رسول اللہ باہر کھڑے ہیں، فرمایا بلاؤ ابو بکر کو۔ عمر فاروق بیٹھے ہیں، کہا یا رسول اللہ آج جتنا مال میں لے آیا نا اسلام کے لیے بس کافی ہے، بہت لے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا ابو بکر کہاں؟ عبد الرحمن بن عوف آئے، مال ہاں ابو بکر کہاں؟ ابو عقیل کھجوریں رکھ دی، سبھی رکھ دی، ابو بکر کہاں؟
یا رسول اللہ باہر کھڑا، لے آؤ بلاؤ۔ ابو بکر آئے۔ اب یہ وہ ابو بکر نہیں جو ابھی پچھلی نماز میں حضور سے ملے تھے، جب اعلان کیا تھا کہ دین کو مال کی ضرورت۔ اب یہ ابو بکر دیکھا، ہر کوئی پہچانے یہ کون سا شخص ہے۔ اپنا لباس اتار دیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، بوری نشی ہو گئے، فقر و فاقہ، ایسا لگا کہ کوئی آ گیا ہے۔ بس ادھر دیکھا تو حضرت صدیق اکبر۔ حضور جب صدیق اکبر آتے تو بس صدیق اکبر کو ہی یاد رکھتے ہیں، یاد تو سبھی ہوتے مگر اٹھتے پھر حضور صدیق اکبر کے لیے اٹھے۔ جب یہ حالت دیکھی کہا ابو بکر یہ حالت تیری؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں۔ ابو بکر یہ حضور پہچان گئے، حضور کو پتا چل گیا کہ یہ جو لباس بھی اپنا چھوڑ کر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ سب کچھ لے آیا۔ پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ اس دل میں بھی رہتے ہیں، آپ میرے گھر میں بھی رہتے ہیں، بس آپ ہی ہیں تو ساری بہاریں۔ مطلب یہ تھا ابو بکر کا، یا رسول اللہ اگر آپ ہیں تو میری زندگی میں بہار ہے، آپ ہیں تو سارا مال ہے میرے پاس، دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، اور اگر آپ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بس یا رسول اللہ آپ ہیں نا میرے پاس۔ بس حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آیا؟ یا رسول اللہ جتنا مال تھا سارا لے آیا۔ حالانکہ بہت سارے صحابہ لے کر آئے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم یہ ظرف نہیں رکھتے جو ظرف ابو بکر رکھتا ہے، تم یہ ظرف نہیں رکھتے، تم مال جتنا ہے حضور نے ان کو واپس کیا، مگر صدیق اکبر کا سارا مال قبول کیا۔ جب قبول کر لیا جبرائیل نے آئے۔ جبرائیل وہ نورانی لباس کہا ہے، مولا نورانی لباس اتار آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر نے نہیں پہنا اپنا لباس۔ اچھا جبرائیل تم نے اپنا نورانی لباس اتار دیا؟ جی یا رسول اللہ اتار دیا، یہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ یا رسول اللہ ایک میں نہیں اوپر نگاہ ڈالی، میری آقا نے آسمان کے پاؤں پر، عالم ملکوت پر جدھر جدھر نگاہ ڈالی آسمان کے سارے فرشتوں نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو لباس صدیق اکبر نے پہن رکھا۔ جب صدیق اکبر ہے جبرائیل علی ہے، سیم لباس۔ صدیق اکبر کو دیکھ کر جبرائیل علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بات یہاں تک ختم نہیں کہ لباس تبدیل کیا ہے، پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا پیغام ہے جبرائیل؟ کہا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جبرائیل امین مولا نے آپ کو سلام بھیجا ہے، حضور نے قبول کیا۔ آپ کے لیے جانثار ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ ابو بکر رو پڑے، یا رسول اللہ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، اچھا کچھ اور بھی ہے تحفہ؟ جی اللہ نے پوچھا ہے کہ ابو بکر کو سلام بھی کہہ، اور ساتھ ابو بکر سے یہ پوچھ کرا کہ یہ جو اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا ہے، حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے، ابو بکر سے پوچھ یہ مال دے کر وہ اپنے خدا سے اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں، اور راضی بھی ہے کہ نہیں۔ جب صدیق اکبر نے یہ جملہ سنا تو رو پڑے، میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے ابو بکر کے مال دے کر خدا سے راضی ہے؟ عرض کرنے لگے انا الربی راضٍ، انا الربی راضٍ، انا الربی راضٍ، میں تو اپنے رب سے پہلے بھی راضی تھا حضور، میں آج بھی راضی ہوں، میں اپنے رب سے ہمیشہ ہمیشہ راضی ہی رہوں گا۔ بس اللہ سے پوچھے یہ مال قبول کر کے وہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، ہجرت کی تو اولاد مکہ میں چھوڑ آئے، نہ مکان کی پرواہ کی، نہ جائیدادوں کی پرواہ کی، اگر پرواہ تھی تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی پرواہ تھی۔ آج یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں،
یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک سٹوری سنا دی سال کے بعد اور بات ختم ہو جاتی ہے، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، اگر ہم نے خود کو ان کی صف میں شامل کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قربت لینی ہے اور اللہ رب العزت کے رسول کی معیت لینی ہے اور فیض لینا ہے، تو وہ فیض فقط اللہ 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 اور تسبیح کرنے میں نہیں ملتا۔ اگر دولت مند، صرف دولت مند، یاد رکھ لیں، اگر تسبیح اور نمازیں پڑھنے والے ہوتے تو ہر مسجد کا امام کروڑ پتی ہوتا۔ سب سے بڑھ کر نمازیں، سجدے، رکوع، تسبیحات وہ کرنے والا ہے۔ یاد رکھ لیں، اگر چاہتے ہو مال تمہیں ملے تو مال ملتا تب ہے جب اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے۔ جب خرچ نہیں کرو گے تو لوگے کہاں سے؟ وہ تو نظام تم نے خود ہی روک لیا، کیونکہ دینا جو نہیں تو دو گے تو پچھلا پانی آگے آئے گا۔ بند تو خود ہی باندھ دیا نا یار، ادھروں نہ نکلے بس پیسے، ادھروں نہ نکلا۔ ایسے ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کو دے رہا، بس وہ اپنے رب کو دے رہے ہوتے۔ مال خرچ کرو، اللہ پاک ظاہری طور پر اعلانیہ بھی کرو تو وہ قبول کرتا ہے، مخفی طور پر بھی کرو تو وہ قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی جتنا ہو سکے مال دین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ جو خطاب کا حصہ ہوگا وہ آئندہ جمعۃ المبارک بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔